دوستوں تقریباً 5,500 سال پہلے کی بات ہے کہ ایک بہت ہی زبردست اور طاقتور قوم ہوا کرتی تھی۔ یہ لوگ سائنسی ترقی اور ٹیکنالوجی کے لحاظ سے ترقیوں کی معراج پر تھے، یعنی کہ پوری دنیا سے سب سے زیادہ ایڈوانس اور جدید ترین یہی لوگ تھے۔ یہ لوگ پہاڑوں کو اس خوبصورت طریقے سے تراش کر مضبوط ترین محلات اور تعمیرات کیا کرتے تھے کہ آج کے سائنسدان بھی ان کی عقل و دانش پر حیران ہوئے بغیر نہیں رہ سکتے۔ یہ لوگ اس قدر ذہین اور ماہرین تعمیرات تھے کہ اللہ کے مقابلے کے لیے نعوذ باللہ جنت بنا دیا کرتے تھے، کیونکہ یہ لوگ انتہائی طاقتور، انتہائی قداور اور جینیس ترین لوگ تھے۔ اپنی انہی خصوصیات کی وجہ سے یہ اپنے دور کی سپر پاور کہلاتے تھے، جو کہ صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کی ذات ہے۔ اپنی ترقی، تعمیرات اور خصوصیات کی وجہ سے وہ سرکش اور نافرمان ہوتے چلے گئے، وہ خدائے وحدہ لا شریک کے وجود سے منکر ہوتے چلے گئے۔ ان کے اندر غرور و تکبر حد سے زیادہ بڑھ گیا، تو اللہ تعالیٰ نے انبیاء کرام کو ان کی ہدایت کے لیے اور ان کو بات سمجھانے کے لیے بھیجا، لیکن یہ لوگ ان کا مذاق اڑاتے، انبیاء کرام کو اذیتیں پہنچاتے اور ان پر تشدد کر کے انہیں اپنی بستی سے باہر نکال دیا کرتے تھے۔ یہ جگہ بہت ہی سرسبز و شاداب تھی، لیکن جب ان پر عذاب نازل کرنے کا فیصلہ کر لیا گیا تو سب سے پہلے ان کے ہاں بارشیں روک دی گئیں، کیونکہ بارش اللہ تعالیٰ کی رحمت ہوتی ہے، اور اللہ تعالیٰ جس بستی پر راضی ہوتا ہے یا اس سے خوش ہوتا ہے تو وہاں پر بارشیں برساتا ہے۔ لیکن اس سرکش اور نافرمان قوم پر اس کے تکبر کی وجہ سے بارش جیسی نعمت چھین لی گئی۔ ان کے ہم بارشوں اور بادلوں نے اپنے رب کے حکم سے بالکل رخ پھیر لیا، جس کی وجہ سے وہاں قحط سالی جیسی صورتحال پیدا ہوتی چلی گئی۔ لیکن پھر ایک روز ایک انتہائی عجیب و غریب واقعہ رونما ہوا۔ انہوں نے ایک روز آسمان پر اٹھنے والے ایک دھوئیں کے بادل کو دیکھا، جو کہ تیزی سے ان کی جانب بڑھ رہا تھا، اور وہ اس بادل کو دیکھ کر بہت زیادہ خوش ہوئے اور سمجھے کہ ان کی قحط سالی اب ختم ہونے والی ہے، کیونکہ انہیں لگا کہ یہ بارش برسانے والا کوئی بادل ہے جو کہ خوب برسے گا، اور پھر ایک بار پھر سے ان کے ہاں ہریالی اور سبزے کا دور پھر سے واپس آ جائے گا۔ لیکن در حقیقت یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے آسمان سے قہر برسانے کے لیے ان پر نازل ہوئے تھے۔ یہ وہ بادل تھے جنہوں نے سوائے ان کے مضبوط مکانات اور محلات کے سوا کچھ بھی نہیں چھوڑا، بلکہ اپنے راستے میں آنے والی ہر چیز کو تہس نہس کر کے تباہ کر دیا۔ قرآن پاک میں اس واقعے کا ذکر کچھ اس طرح سے ملتا ہے، اور ارشاد ہوتا ہے کہ جب انہوں نے اسے دیکھا کہ وہ ایک بہت بڑا ابر ہے جو ان کے میدانوں کی طرف بڑا چلا آ رہا ہے، وہ لوگ کہنے لگے کہ یہ تو ابر ہے جو ہم پر برسے گا، نہیں بلکہ یہ وہی ہے جسے تم بہت جلدی چاہتے تھے، یعنی آندھی جس میں دردناک عذاب ہے۔ وہ اپنے رب کے حکم سے ہر ایک چیز کو برباد کر دے گی۔ بس وہ صبح کو ایسے ہو گئے کہ سوائے ان کے گھروں کے سوا کچھ بھی نظر نہیں آتا تھا، اور ہم اسی طرح سے مجرموں کو سزا دیا کرتے ہیں۔ یعنی کہ یہ ایک ایسی تیز رفتار آندھی تھی جو کہ تابکاری یا ریڈیشن کے اثرات سے بھری ہوئی تھی، جس نے ہزاروں سال گزرنے کے بعد بھی آج تک اس زمین کے خطہ کو آباد نہیں ہونے دیا۔ اس ہوا نے یہاں پر کسی بھی زندہ چیز اور اپنے پیچھے نہ تو کسی سبزے کو چھوڑا۔ یہ ہوا جہاں جہاں سے گزرتی تھی انسانوں کے جسموں سے گوشت کو اتار کر صرف ہڈیوں کا پنجرا رہنے دیتی۔ جیسے کہ آپ جانتے ہیں کہ ایٹمی حملے کے بعد بھی انسانوں کے جسم کا گوشت پگھل کر ایک بھاپ کے اندر بدل جاتا ہے۔ وہ ایک ایسی بانجھ کر دینے والی ہوا تھی جیسے تابکاری یا اٹامک ریڈیشن کسی جگہ کی زمین کے اندر تک اثر کر کے اس کو بانجھ کر دیتی ہے، یعنی کہ اس زمین پر دوبارہ کوئی سبزہ نہیں اگ سکتا۔ آپ کو بتاتا چلوں کہ یہ قوم عاد ہے، جس کا ذکر قرآن کریم کے اندر سورہ الذاریات کے اندر موجود ہے۔ اللہ تعالیٰ اس قوم کے بارے میں قرآن کریم میں ارشاد فرماتے ہیں کہ یہ تمہارے لیے نشانی ہے، یعنی قوم عاد کے عبرت ناک تباہی کے بارے میں تمہارے لیے نشانی ہے، جب ہم نے ان پر ایک ایسی بے خیر ہوا یعنی کہ بانجھ ہوا بھیج دی۔ وہ جس چیز پر سے بھی گزرتی اسے بوسیدہ ہڈیوں کی طرح کیے بغیر نہ چھوڑتی۔ دوستو، اس تابکاری نما ہوا نے ان کے جسموں کو گوشت کے بغیر بوسیدہ ہڈیوں جیسا بنا دیا۔ ان کا سب کچھ مٹ گیا، نہ وہ باغات رہے، نہ سبزہ، بلکہ ہر طرف اڑتی ہوئی ریت اور انسانی ڈھانچے ہی رہ گئے۔ یہ زمین کا پورا حصہ خالی ہو گیا۔ آج بھی یہاں دور دور تک صرف اڑتی ہوئی ریت نظر آتی ہے، اور آج کے زمانے میں بھی اس خطے کو ربیع خالی کے نام سے ہی عرب کے لوگ پکارا کرتے ہیں۔ آج اس واقعے کو تقریباً 4,000 سال گزر گئے ہیں۔ ایک روز اسی علاقے سے دنیا کے بہترین انسانوں کا ایک لشکر گزرا، جس کی قیادت کائنات کے سب سے بہترین انسان حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کر رہے تھے۔ یہ لشکر ایک طویل سفر طے کر کے آ رہا تھا، اور اس لشکر نے جب اس خطے کے اندر کچھ کھنڈرات دیکھے تو وہاں کچھ دیر تک رک کر آرام کرنے کا فیصلہ کیا۔ جب اس لشکر نے کنویں سے پانی لیا تو وہاں موجود کچھ خشک لکڑیوں کو بھی اٹھا لیا اور ان کو جلا کر روٹی اور سالن تیار کرنے لگے۔
جب دو جہاں کے سردار حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور لشکر کے قائد کو اس کے بارے میں علم ہوا تو انہوں نے اپنے ساتھیوں کو حکم دیا کہ کنوؤں سے نکالا ہوا پانی اور پکائی ہوئی روٹیاں اور تیار شدہ سالن کو ضائع کر دو، اور اس میں سے کچھ بھی نہ کھاؤ اور نہ پیو، بلکہ جتنی جلدی ہو سکے یہاں سے آگے نکل جاؤ، ورنہ تم سب پر بھی عذاب آ سکتا ہے، کیونکہ یہاں پر ایک ایسی قوم کو عذاب دیا گیا ہے جو کہ سرکش اور نافرمان تھی، لہٰذا یہاں پر کسی بھی چیز کو استعمال مت کرنا۔ یہ کھانا جو ایک بہت بڑے لشکر کے لیے تیار کیا گیا تھا اور بہت زیادہ مقدار میں تھا، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حکم پر سارے کا سارا کھانا ضائع کر دیا گیا۔ یہ آپ کا علم تھا جو کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو عطا کیا تھا کہ آپ نے اس جگہ پر نہ نظر آنے والی وبا یا بلا کا پتہ لگا لیا جو کہ انسانوں کے لیے مہلک تھی۔ قرآن پاک میں اس ہوا کے لیے لفظ ریح الحکیم کا استعمال کیا گیا ہے۔ ریح کا مطلب ہے ہوا اور حکیم کا مطلب ہے بانجھ عورت یا مرد، یا پھر یہ بانجھ زمین کو بھی کہتے ہیں۔ علماء کرام اس لفظ بانجھ ہوا کے معنی ایک عرصے تک تلاش کرتے رہے، لیکن ایسی بانجھ ہوا کے بارے میں نہ جان سکے جو کہ اتنی زیادہ خطرناک ہو کہ انسان کے جسم سے گوشت کو پگھلا کر ہڈیوں کو بسیدہ کر دے، اور اس جگہ پر موجود ہر چیز کو ایسے بانجھ کر دے کہ وہاں ہزاروں سال بعد بھی کوئی چیز نہ تو پیدا ہو سکے اور نہ وہاں پر کوئی انسان رہ سکے۔ لیکن آج کے موجودہ دور کے اندر جب ایٹمی تجربات اور ایٹمی دھماکوں کے بعد پیدا ہونے والی ریڈیشنز کے بارے میں جب انسانوں کو پتہ چلا تو اس کا اصل مطلب ہم 1400 سال گزرنے کے بعد آخرکار آج سمجھے ہیں، جس کے بعد قرآن کریم کی اس آیت کا مفہوم واضح ہو گیا کہ ایک ایسا بادل جو انتہائی تیز رفتاری سے آگے کی جانب بڑھتا ہے اور پھر پلک جھپکتے ہی اتنی تیزی سے تباہی مچا سکتا ہے کہ کسی بھی انسان کو سنبھلنے کا موقع ہی نہ ملے، اور اس کے بعد ایک ایسی بانجھ ہوا پیدا ہو جو سب کچھ ختم کر کے ہزاروں سالوں تک وہاں کچھ بھی پیدا تک نہ ہونے دے۔ تب جا کر ہمیں اللہ تعالیٰ کی قدرت اور عبرت کے لیے بتائے گئے اس بانجھ ہوا کے لفظ کا مطلب سمجھ میں آیا کہ ہماری عقل کس قدر ناقص ہے اور اللہ تعالیٰ کا علم کس قدر وسیع ہے، جس نے قیامت تک کے آنے والے انسانوں کے لیے اس واقعے کے اندر عبرت چھوڑ دی تاکہ انسان اس سے سبق لیں اور اس دنیا کو اپنا ہمیشہ کا مقام نہ جانتے ہوئے آخرت کی تیاری کریں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ہدایت عطا فرمائے اور اپنے حبیب کے صدقے کسی بھی ایسی پکڑ سے اور اللہ تعالیٰ کے عذاب سے محفوظ رکھے، آمین۔ مجھے امید ہے کہ آج کی اس ویڈیو سے آپ کو کچھ نیا جاننے کو ملا ہوگا اور یہ ویڈیو آپ کو پسند آیا ہوگا۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھا لگا تو اسے لائک کیجئے اور مزید اس طرح کی انفارمیٹیو ویڈیوز کے لیے اس چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔ اب میں ملوں گا آپ سے ایک نئی انٹرسٹنگ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اپنا بہت سا خیال رکھیے گا۔ تھینکس فار واچنگ دس ویڈیو۔ اللہ حافظ۔